اب ان کے بعد ایک موضوع ہے توحید اور شرک. میں اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے شبنم سراج الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. محترم سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں بہنوں، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے توحید و شرک. قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اس عقیدے میں اگر خرابی ہو تو نہ کوئی عمل کام آتا ہے، نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی ثواب ملتا ہے، اور اخروی زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. یہ دو ایسی ضدیں ہیں جن کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی. آدھا تیتر اور آدھا بٹر والے خیال جسے نکال دیجئے. آپ شرک بھی کریں، غیر اللہ کے سامنے دامن بھی پھیلائے، قبروں پہ سجدہ بھی کرے، پیر و فقیروں سے بھی مانگے، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی توحید میں کوئی خلل نہ ہے. الطاف حسین حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، اگر غیر کی بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پہ بہ رہے ہیں سجدہ تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانا ہے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، پرستش کروے شوق سے جسے چاہے. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگی دعائیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے. جو آدمی توحید سے روگردانی کرے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، وہ کتنے صدقے خیرات کرنے والا کی نہ ہو، وہ کتنے معاہدہ عاشق کی نہ ہو، وہ کتنے مجاہد حاجی کی نہ ہو، اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان کی نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہزاروں دانوں والی تسبیح کی نہ ہو، لیکن اگر وہ شرک مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اور رحیم و کریم آقا، اگر تو چاہے گا چور ہو، ڈاکو، شرابی ہو، زنائی ہو، فاسق ہو، فاجروں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. محترم سامعین اکرام، شرک سے بہت اجتناب کی ضرورت ہے. شرک کے صاحبے سے بھی بچنا چاہے، کیونکہ شرک انسان کے عقیدہ، مال و اخلاق ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے. ایک مشرک انسان کے توحید میں ایک انسان شرک کو توحید انسان کے تصورات، جذبات، خیالات اور باقردان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. موحد خالق کو پوچھتا ہے، مشین مخلوق کا پوچھتا ہے. موحد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، مشرک کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے. موحد صرف ایک در پر سر جھکاتا ہے، مشرک کے در پر زمین نیاز کا تقدس اڑاتا ہے. موحد کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے، مشرک کا سینہ شرک کے سینہ میں تاریک ہوتے ہیں. موحد خالق کے کائنات سے ڈرتا ہے، مشرک کائنات سے ڈرتا ہے. موحد معزز با کردار ہوتا ہے، مشرک ذلیل و خوار ہوتا ہے. موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرک نمک حرام ہوتا ہے. موحد یکزائی ہوتا ہے، مشرک ہرجائی ہوتا ہے. موحد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، مشرک رب کا مجذوب ہوتا ہے. موحد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، مشرک نمرود ہوتا ہے. موحد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں، مشرک فرعون اور قارون ہوتا ہے. موحد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، مشرک ابو لہب ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و ذیلی خبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.